کیا دیکھا؟ ایک حور نما بی بی آئی، دوسری حور نما بی بی آئی، تیسری مہتاب کی طرح چمکنے والے چہرے والی بی بی آئی، چوتھی بی بی آئی، ایک دم سارا کا سارا حجرہ ان بیویوں کے نور کی وجہ سے چمک اٹھا۔ پوچھا تم کون ہو؟ آنے والیوں نے یہ نہیں کہا کہ ہم کون ہیں، سب نے کہا ہم خدمت گزار ہیں تمہاری بھی اور فاطمہ کی۔ آئیڈینٹیٹی دیکھیں، ہم ہیں خدمت گزار، کس کی؟ تمہاری بھی اور تمہاری آنے والی بیٹی کی بھی۔ تو نام تو بتاؤ بیویوں، خدمت گزار تو ہو، جنت کی حوریں ہو، اللہ کی مخلوق ہو، نام تو بتاؤ، ہو کون؟ ایک بولی انا سورت زوجت خلیل اللہ، میں سارا ہوں، اسحاق کی ماں، ابراہیم کی زوجہ، اللہ اکبر، میں سارا ہوں۔ دوسری نے کہا انا مریم، میں مریم ہوں۔ تیسری نے کہا انا اوسیت، میں آسیہ بنت مزاحم ہوں، میں زن فرعون ہوں۔ چوتھی نے کہا انا کلثوم اخت موسیٰ، میں خواہر کلثوم ہوں۔ ذرا تینوں چاروں کو ذرا سمجھ لیجئے، ایک کون ہے؟ سارہ، جن کا لقب ہے ام الانبیاء، بنی اسرائیل کے سارے نبیوں کی ماں۔ ایک ہے سارے نبیوں کے، بنی اسرائیل کے نبیوں کی ماں، اسحاق کی ماں، زوجہ ابراہیم۔ ذرا مقام دیکھیں، ایک ہے خواہر موسیٰ، جس کا کردار یہ تھا جس نے فرعونیوں کو اہل بیت کا تعارف کرایا تھا، مگر مصر والے ورنہ اہل بیت کو سمجھتے نہ ہوتے۔ ایک وہ بی بی ہے، ایک مریم ہے جو کہ عیسیٰ کی ماں ہے، جو خود بتول ہے، جو خود بتول ہے، اور ایک وہ آسیہ ہے جس کے بارے میں قرآن کہتا ہے قیامت تک کے اہل ایمان کے لیے رول ماڈل کا نام آسیہ ہے، کہ کافر کے گھر میں رہی اپنا ایمان محفوظ رکھے۔ یہ چار بیویاں اس منزلت کی ہیں، اور آنے کے بعد یہ نہیں کہتی کہ ہم سیدہ ہیں، ہم ملکہ ہیں، ہم ام الانبیاء ہیں، ہم موسیٰ کی کیئر ٹیکر ہیں، ہم یہ نہیں کہتی، بلکہ ناز کرتی ہے خدمت مادر زہرا پر۔ ہم اپنے الفاظ میں، عربی کے جملوں کا ترجمہ کر رہا ہوں، ہم اپنے الفاظ میں کہتے ہیں دائی۔ یہ چار دائیاں ہیں بی بی خدیجہ کی، تاکہ خدیجہ کا بھی خیال رکھے، فاطمہ کا بھی خیال رکھے۔ تو جس بی بی کی ولادت کے لیے آنے والی دائیوں میں سارا ہو، خواہر موسیٰ ہو، آسیہ ہو، مریم ہو، ان کا اپنا مقام کیا ہوگا، ان کی ماں کا مقام کیا ہوگا۔ سمجھ میں آ گئی بات؟ ولادت کا جشن سمجھ میں آ گیا؟ یہ چار آ گئی۔ بی بی نے دیکھا جب ولادت ہو گئی تو یہ جو نور تھا نا، یوں سمجھ لیجئے یہ دیا جل رہا تھا، اور اب جب فاطمہ آئی تو فاطمہ نے آتے ہوئے یہ جملہ کہا، اشہد اللہ الہ الا اللہ وان ابی رسول اللہ وان بعلی ولی اللہ وان ابنائی سبط الاسباط۔ اللہ کے سوا عبادت کے کوئی قابل نہیں، میرا بابا اللہ کا رسول ہے، میرا ہونے والا شوہر اللہ کا ولی ہے، قیامت تک میری اولاد نسل پیغمبر کی امین۔
النساء خیر الاسباب، یہ گویا کلمہ شہادت پڑھا بی بی نے آتے ہی، کیونکہ مصداق ہے کوثر کی، جواب دینا ہے ابتر کو، اس لیے نسل پیغمبر کا قیامت تک ذکر کیا، آنے والی کوثر ہے۔ اور اس لیے بھی جشن کا منانا اس لیے بھی ضروری ہے کہ سن لیجئے کہ کن کو تکلیف تھی، اس جشن کی تکلیف کن کو ہے۔ نمبر 1 ابن وائل ملعون۔ ابن وائل ایسا ملعون تھا جو کعبے کے سامنے آ کے کھڑا ہو جاتا، ہر روز مزخرفات کہتا اور کہتا اس محمد کو مرنے تو دو، اس کی اولاد تو ہے کوئی نہیں، کون سنبھالے گا اس کی وراثت کو، ہم بعد میں اسے دیکھ لیں گے۔ ایک ملعون کا نام تھا ابو لہب، وہ بھی یہی کہتا تھا۔ ایک ملعون کا نام تھا ابو جہل، اور چوتھے کا نام میں نہیں لوں گا، آپ کامن سینس سے سمجھ جائیں۔ یہ 4 لوگ تھے مکے کے سامراج میں، کعبے کے سامنے آ کے کھڑے ہو جاتے اور یہ چاروں کے چاروں کہتے ہم دیکھیں گے۔ دیکھیے اللہ کا بھی عجیب نظام ہے، وہ بھی 4 تھے، یہ بیویاں بھی 4 ہی آئیں۔ 2 اور 2 4 کی طرح سمجھانا ہے، وہ بھی 4 تھے، یہ کہنے والے بیویاں بھی 4 ہی آئیں۔ 4 ہی کونے ہیں کعبے کے، 4 ہی جہتیں ہیں دنیا کی۔ یہ 2 اور 2 4 کی طرح سمجھانا ہی تو مقصود تھا، اور یہ بھی سمجھانا ہے دنیا والوں کو کہ ابن وائل خوش تھا کہ اولاد نہیں، ابو لہب خوش تھا اولاد نہیں، ابو جہل خوش تھا اولاد نہیں، ایک اور ابو خوش تھا، وہ جو لڑا بھی تھا آ کر احد میں، پہاڑ کی چوٹی سے جو آیا تھا، جی ہاں یزید کے خاندان کا، وہ بھی خوش تھا کہ اولاد نہیں۔ جیسے ہی اولاد ہو گئی تو ڈپریس ہو گئے یہ 4، اور ان کے سارے خاندان اب قیامت تک محمد کا ویل وشر دیکھنا ہو، محمد کا ویل وشر دیکھنا ہو، فاطمہ کی ولادت کے دن دیکھو، خوش کون ہے، ڈپریس کون ہے، اسے عبادت کون سمجھتا ہے، اسے بدعت کون۔ بس آخری جملہ، آپ بھی ذرا المہدی ٹی وی دیکھیں، انشاءاللہ کل اللہ کے حکم سے شام کو آ جائے گا، کل رات کو یہی جشن المہدی ٹی وی پہ، تاکہ ذرا آپ ویورشپ میں بھی اضافہ ہو، لوگوں کو بھی آپ بتائیں۔ بس میں آخری جملہ کہہ کے اجازت چاہتا ہوں۔ دیکھیے جشن میں آپ نے دیکھا ذرا سی لائٹ بند ہوئی تو سب پریشان ہو گئے، اس لیے کہ چراغاں ہوتا ہے جشن میں، بڑے اچھے انداز میں لائٹیں لگائی جاتی ہیں، تو کھانا ثابت ہو گیا، آنا ثابت ہو گیا، بیویوں کا جلنا ثابت ہو گیا، منحوسوں کا، پیغمبر کی خوشی ثابت ہو گئی کہ ادھر بیوی آئی ادھر سورۃ الکوثر نے آ کر انہیں شرمندہ کر دیا کہ تم کہہ رہے تھے نا اس کی نسل نہیں ہوگی، نسل تمہاری نہیں ہوگی۔ آج میں پوچھتا ہوں 1435 ہجری کے جشن ولادت فاطمہ میں آج دنیا سے سوال کرتا ہوں، ذرا ان 4 کی اولاد دکھا دو، اور کوئی قرآن عرض دکھاؤ جہاں فاطمہ کی اولاد نہ ہو۔ ماشاءاللہ۔ آخری جملہ التماس دعا، چراغاں کیسے ہوا؟ یہ جو بیویاں آئی تھیں ان کی وجہ سے حجرہ منور ہوا۔ جب شہزادی نے یہ کلمہ پڑھا اور شہزادی بطن مطہر خدیجہ الکبریٰ سے تشریف لائی اس دنیا میں، قدم رنجہ فرمایا، اور ظاہر ہے کہ یہ سجدے میں تشہد کا جملہ کہا، شہادت کا یہ جملہ کہا، سجدے میں یہ گواہی ہے، سجدے میں جاتے ہوئے یہ گواہی دی بی بی نے۔ تو اس وقت عجیب منظر تھا کہ پوری کائنات کا ذرہ ذرہ نور فاطمہ سے منور ہو گیا۔ 12 ربیع الاول کے جشن منانے والے کہتے ہیں کہ حضور جب آئے تو حضور کا نور شام پہنچا،
توجہ رہے، یہی کہتے ہیں نا کہ شام کے محلات کو بی بی نے اپنے آنکھوں سے دیکھا۔ اے 12 ربیع الاول کا جشن منا کے حضور کی تعریف کرنے والوں، ذرا انصاف سے بتاؤ کہ باپ کا نور شام پہنچ رہا ہے، بیٹی کا نور ساری کائنات میں۔ کائنات کا کوئی ذرہ ایسا نہ تھا جو اس رات چمک نہ گیا ہو نور فاطمہ سے۔ تو جب اللہ پوری کائنات میں چراغاں کر رہا ہے، ہم امام بارگاہ میں چراغاں کر لیں تو آپ کو تکلیف کیوں ہو رہی ہے؟ تکلیف تو آپ کو اللہ سے ہونی چاہیے جس نے ساری کائنات کو ہی امام بارگاہ بنا دیا۔ بس جشن یہاں پر تمام ہوا، باقی گفتگو اگلے سنڈے کو انشاءاللہ باب العلم میں ڈیلیور میں دوپہر کو 1 بجے کر لیں گے۔ اللہ کریم آپ کو سلامت رکھے۔ تمام بھائی بہنوں کی خدمت میں یہ گزارش بھی کروں گا کہ جب یہ دن آئیں تو ان دنوں میں سیرت سے بھی درس لینا ہے، سیرت فاطمیہ، بی بی پاک کی سیرت سے بھی، کس طرح بی بی نے باپ کی لک آفٹر کی، کس طرح بی بی نے شوہر کا خیال رکھا، کس طرح بی بی نے اولاد کی تربیت کی، کس طرح بی بی نے اپنے شوہر کے ڈیفنس میں اپنا بدن ڈیمیج کرا لیا مگر علی کی ولایت کو باقاعدہ دنیا تک روشن کر دیا۔ کس طریقے سے بی بی درس قرآن دیتی تھی۔ آج کی بیویوں کو بھی چاہیے کہ سیرت فاطمیہ پہ چلتے ہوئے درس قرآن کا اہتمام کریں۔ کس طرح بی بی حجاب میں رہتی تھی، آج کی بیویاں حجاب کا بھی خیال رکھیں۔ جس محفل سے آپ آتے ہیں عموماً آپ کی پرفارمنس بتا دیتی ہے کہ آپ برتھ پارٹی سے آ رہے ہیں، مثلا خوشبو بتا دیتی ہے، آپ کے کپڑے بتا دیتے ہیں۔ آج کے جشن سے پلٹ کے جائیں تو سب کے کردار میں خوشبو سیرت علی بطول۔ یا اللہ تجھے واسطہ ہے جناب فاطمہ الزہرا علیہ السلام کا آج جشن کے بانیان پروفیسر ڈاکٹر شان رضا زیدی، زمزم زیدی، باجی عطیہ زیدی صاحبہ، ان کی صاحبزادیاں اور ان کے گرینڈ چلڈرن تک، ان لاس تک، سب کو جزائے خیر محمد۔ بار الہا جن بیویوں نے ڈیکوریشن کی ہے، ممبر سجایا ہے، عاشور خانہ سجایا ہے، تبرک کا اہتمام کیا ہے، ایک دوسرے کو دعوت دی ہے، ان بیویوں کو جزائے خیر۔ بار الہا جتنے مومنین اور مومنات، بچے بچیاں بزرگ خود آج کے جشن پاک میں موجود ہیں، کسی کو القرآن سنٹر کے جشن فاطمیہ سے خالی نہ پڑتا۔ جن ذاکرین نے، شعراء نے خوبصورت آوازوں میں، اندازوں میں پڑھا ہے، ان کی پڑھائی کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ حسنین جاوید کو زندگی والی اولاد عطا فرمائے۔ مولانا وسیم عباس کو، ملک وحید حیدری کو زندگی والا بیٹا عطا فرمائے۔ جن کی اولاد نہیں ان کو اولاد عطا کر، جنہیں اولاد دی ہے ان کی اولاد کو صالح۔ حاجی ملک محمد اختر صاحب سمیت، وقار عابد صاحب کی والدہ ماجدہ سمیت، منظورین کو جناب سید رفعت سلطان زیدی صاحب کو، اور منظورین کو حاجیہ جو زوجہ ہے ام حیدر کو، ہمارے شیخ عبد الرحمن کی صحت کلی عطا فرمائے۔ حاضرین میں اگر کسی بھی بھائی کی کوئی خواہش ہے، کسی کا کوئی عزیز علی ہے، بی بی پاک کا صدقہ ان کو شفا یاب کر۔ بار الہا آج کے جشن میں جو متبسم چہرے ہیں، مسکراتے ہوئے چہرے، ان کو ہمیشہ مسکراتا ہے۔ بار الہا ہم سب کو دشمنان سیدہ کو جلانے کی توفیق عطا کر، دشمنان سیدہ سے براءت و تبرہ کی توفیق مرحمت فرما، ہمیں قلب سیدہ کو خوش کرنے کی توفیق، اولاد سیدہ سے وفا کرنے کی توفیق خیر مرحمت فرما۔ القرآن سنٹر میں دامے درہم سخن قدم، جن جن بھائی صاحبان نے، سادات نے، بیویوں نے، خواتین نے، بچوں بچیوں نے خدمت کی ہے، ان کو جزائے خیر عنایت فرما۔ مزید مومنین کو جوق در جوق جشنہائے پاک میں اور مجالس عزا میں شرکت کی توفیق عطا کر۔
اس وقت جتنے بھی جشن میں بیٹھے ہیں خواتین حضرات سب کو حج اور زیارت مدینہ نصیب، زیارت امام حسین، زیارت شاہ خراسان، زیارت بی بی زینب نصیب، بار الہ ہم سب کا خاتمہ علی الخیر، ہماری اولادوں کو نیک بنا، ہماری کمیونٹی میں جو وائرسز آ رہے ہیں ان وائرسز سے ہمیں محفوظ فرما، پاکستان میں جو قیامت ہے شیعان علی پر اسے ختم فرما، عراق میں شیعان علی کو تحفظ عطا فرما، بحرین اور شام میں یمن میں شیعان علی کو تحفظ عطا فرما، افغانستان میں شیعان علی کو تحفظ عطا فرما، جہاں جہاں سعودی عرب کی طرف سے سازشیں ہو رہی ہے ان سازشوں کو ختم فرما۔ ابھی حال ہی میں جو ہمارے 18 مومنین کے قاتل میرے شاگرد میرے عزیز علامہ ناصر عباس کے قاتل بھی پکڑے گئے، تجھے واسطہ ہے اپنی عزت و جلال کا ان 6 کے 6 ذلیلوں کو سولی پہ چڑھا، شریف حکومت کو جنہوں نے آنکھیں بند کی ہوئی ہیں لشکر جھنگوی سے، سپاہ صحابہ سے، طالبان سے، بار الہ ان کی حکومت کو ختم فرما۔ مجھے اپنی عزت و جلال کا واسطہ پاکستان سے طالبان، لشکر جھنگوی، القاعدہ کو اور عراق سے ارہابیون کو اور شام سے تباہ و برباد، روضہ مقدس کو واگزار اور آزاد فرما، بی بی پاک کی قبر مطہر اور روضہ اطہر کو ہم سب کو بنانے کی توفیق، جنہوں نے روضہ گرایا ہے ان کی حکومتوں کو گرا، ان کے اقتدار ختم فرما، مجھے اپنی عزت و جلال کا واسطہ بی بی پاک کے فرزند امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم سب کو آپ کے اعوان و انصار میں شمار فرما۔ ربنا تقبل منا انکا انت السمیع العلیم، عیدکم مبارک، اسد اللہ ایامکم سعیدہ۔